الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی عقائد کی مختلف ابحاث پڑھتے ہوئے ہم نے صفت نفسیہ کے بعد صفات سلبیہ میں آج تیسری صفت کو پڑھنا ہے۔ تیسری صفت بقا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے وحدانیت پڑھی، وحدانیت کے بعد ہم نے قدم کو پڑھا، اور آج تیسری صفت بقا ہے۔ بقا عقیدہ کیا ہے؟ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ بقا کا لغوی معنی باقی رہنا۔ اصطلاح میں ہم نے یہ قاعدہ بھی پڑھا تھا کہ ہوا انتفاء العدم اللاحق للوجود، ہوا انتفاء العدم اللاحق للوجود، کہ کسی وجود کے متعلق اس بات کی نفی کرنا کہ اس پر عدم طاری ہوگا۔ بقا کیا ہے؟ کسی وجود کے متعلق اس بات کی نفی کرنا کہ اس پر عدم طاری ہوگا۔ اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت کے وجود کے لیے ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے لیے اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ پر کبھی عدم طاری نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات جو عظمت اور بزرگی والی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، کہ یا اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ دلیل عقلی کی بات کریں تو ہم اوپر ابھی یہ سارے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ قاعدہ گزر چکا ہے کہ جس کے لیے قدم ثابت ہو اس پر بعد میں بھی کبھی عدم و فنا طاری نہیں ہو سکتی، یعنی جس پہ پہلے عدم نہیں رہا اس پہ بعد میں بھی عدم نہیں آئے گا۔ جب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے قدم ثابت ہے تو پھر بقا کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر اس پر عدم طاری ہو جائے تو پھر یہ باطل ہے، کیونکہ ہر شے کا وہ موجد ہے، لہٰذا اگر وہ معدوم ہو گیا، موجد ہی معدوم ہو جائے، منعدم ہو جائے، تو پھر وہ اشیاء کا موجد نہیں ہو سکتا، اشیاء کا خالق نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کا موجد و خالق ہونا ثابت ہو چکا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس پر کبھی عدم طاری نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بقا کی اس بحث کو ہم نے مختصراً پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔